بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ بغوی نے ثعلبی سے روایت کیا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور 3 مرتبہ عالم میں نکلے گا، یعنی دنیا میں یہ جانور 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک مرتبہ یمن کے کنارے سے ظاہر ہوگا، اس وقت اس کی شہرت جنگلوں میں ہوگی، یعنی بستیوں میں، یعنی مکے تک نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا، تب پھر یہ دوسری مرتبہ مکے کے قریب سے ظاہر ہوگا۔ اس وقت اس کی شہرت جنگلوں میں بھی ہوگی اور بستیوں میں یعنی مکے میں بھی پھیل جائے گی۔ پھر ایک دن جب کہ لوگ اس مسجد میں ہوں گے جس کا اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے، یعنی مسجد حرام میں، کہ بالکل اچانک یہ جانور مسجد کے ایک کونے سے نکلے گا اور ان کے قریب آ جائے گا۔ اس کے متعلق عمر کہتے ہیں کہ حجر اسود اور باب بنی مخزوم کی دائیں طرف باہری گوشے کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ ڈر کی وجہ سے اس سے بچنے لگیں گے۔ یہ جانور لوگوں کے سامنے اس حالت میں ظاہر ہوگا کہ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا، پھر یہ لوگوں کے پاس سے گزرے گا اور ان کے چہروں کو چمکا دے گا، جس سے وہ اس طرح روشن ہو جائیں گے جیسے دمکنے والے ستارے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد یہ واپس زمین میں چلا جائے گا، نہ تو اس کا پیچھا کرنے والا اس کو پا سکے گا اور نہ اس سے بچ کر بھاگنے والا اس سے بچ سکے گا، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہو کر نماز کے ذریعے اس سے پناہ اور بچاؤ کی کوشش کرے گا، مگر وہ پیچھے سے اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا، اے فلاں، تو اب نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے سے اس کے سامنے آئے گا اور اس کے چہرے پر نشان بنا دے گا۔ ان نشانوں کی وجہ سے کافر اور مومن میں ایسی شناخت ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہوں گے یا سفروں میں ایک دوسرے کے ہمدم ہوں گے یا تجارت اور مال و دولت میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، ان میں بھی کافر اور مومن کو الگ پہچانا جا سکے گا۔ ان کے درمیان ایسی صاف شناخت ہوگی کہ مومن کو اے مومن کہہ کر پکارا جائے گا اور کافر کو اے کافر کہہ کر آواز دی جائے گی۔ علامہ ثعلبی نے سند سے حذیفہ ابن یمان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ تو جی ناظرین، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتارے جانے کے بعد کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے کہ اچانک زمین ہلنے لگے گی اور صفا پہاڑی اس جگہ سے پھٹ جائے گی جہاں حج کے دوران سعی کی جاتی ہے۔ اسی وقت صفا پہاڑی سے وہ جانور نکلے گا۔ سب سے پہلے اس کا چمکدار سر نکلے گا جو بالوں اور داڑھی سے ڈھکا ہوا ہوگا۔ اس کی رفتار اس قدر تیز ہوگی کہ نہ تو اس کو تلاش کرنے والا اس کو پا سکے گا اور نہ بھاگنے والا، اس جانور سے بھاگنے والا اس کو شکست دے سکے گا۔ وہ لوگوں کو کافر اور مومن کے نام سے پکارے گا۔ جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو اس کے چہرے کو وہ ایسا منور اور روشن کر دے گا جیسے چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے، اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں وہ ایک ایسا سیاہ نشان بنا دے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ اسی سلسلہ میں ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صفا پہاڑی پر ایک جگہ اپنی لاٹھی ماری، اس وقت وہ احرام باندھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا وہ جانور اس وقت بھی میری اس لاٹھی کے مارے جانے کی آواز سن رہا ہے۔